اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے اہم خبر ہے اس وقت لاہور شہر پر دھند اور دھوئیں کا حملہ ہو چکا ہے۔ کئی علاقوں میں حد نقاب 500 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ دھوئیں کی کیفیت سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور صبح سے ہی یہ صورتحال ہے، اور آج دوسرا دن ہے کہ شام ہوتے ہی دھند کی کیفیت سے دھوئیں میں بدل جاتی ہے۔ موسم کی اس کیفیت کے لیے صحت پر بھی مضر اثرات ہونے کا خدشہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق شہری موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ اس حوالے سے رابطہ کیا ہم نے، ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں زاہد چودھری۔ زاہد چودھری بتائے گا یہ کیا صورتحال ہے؟ دھواں اٹھ چکا ہے پورے شہر میں اس وقت، دھند کے بعد اب دھوئیں کیا حملہ ہو چکا ہے، تو یہ بتائے گا اس کا حل کیا ہے، کیا صورتحال ہے، ماہرین کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، یہ کب تک چلے گا ایسے؟ جی، طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو صورتحال جو اس وقت شہر کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، یہ فوگ نہیں ہے بلکہ اسموگ ہے، جس میں یہ گرد و غبار کے بادل جو ہیں وہ اس وقت شہر پر چھائے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ ڈسٹ کی مقدار بہت زیادہ ہے، اور یہ انتہائی مہلک اور مضر ہے انسانی صحت کے لیے۔ جو ماہرین امراض چشم ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس جو ہے وہ ڈسٹ کے بادل کی وجہ سے جو کہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہ صرف حد نگاہ جو ہے وہ اس میں کمی کر دی ہے، اور یہ جو ہے وہ فوگ کا ایک جو ہے وہ امپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ دراصل گرد و غبار ہے، اور اس کی وجہ سے آنکھوں میں سوزش، آنکھوں کی سوجن، سرخ ہونا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اریٹیشن، اور خاص طور پہ جو لینس استعمال کرنے والے شہری ہیں ان میں جو ہے وہ یہ انتہائی پیچیدگی کا باعث ہے۔ اور ماہرین امراض چشم کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ بار بار جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو صاف پانی سے جو ہے وہ چھینٹے ماریں اس پہ، اور اس کو صاف کریں آنکھوں کو، تاکہ جو گرد و غبار ہے وہ آنکھوں میں نہ جمے، اور اگر آنکھ میں کوئی اریٹیشن ہو تو اس صورت میں آنکھوں کو ملنے کی بجائے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ آنکھ کا جو لینس ہے، جو اس کی جو ہے وہ جو اوپر کی سطح ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، تو اس سے احتیاط کی جانی چاہیے، بلکہ پانی سے جو ہے وہ صورت میں صاف کیا جائے آنکھوں کو۔ خاص طور پہ بچوں میں احتیاط کی جائے، بڑوں میں، بوڑھے افراد جو ہیں، ضعیف افراد، ان میں جو ہے وہ اس کی احتیاط کی جانی چاہیے، اور وہ بار بار ضرور اپنی آنکھ جو ہے وہ پانی سے صاف کریں۔ جبکہ جو موٹر سائیکل اور سائیکل استعمال کرنے والے شہری ہیں ان کے لیے ماہرین امراض چشم کا یہ کہنا ہے کہ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ اینک کا استعمال کریں، تاکہ آنکھوں میں جو گرد و غبار کے جو ذرات ہیں ان سے جو ہے وہ آنکھ متاثر ہونے کا امکان جو ہے اس کی شرح جو ہے اس کی انٹینسٹی کو کم کیا جا سکے۔ جبکہ دوسری جانب جو ماہرین امراض سینہ ہیں، پلمونالوجسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے سانس کی اور جو گلے کے امراض ہیں ان میں شدت آئی ہے، اس کی شرح ایک دم سے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پہ جو نیزل الرجی ہے جو ہے وہ لاحق ہو رہی ہے شہریوں کو، اور گلے میں خراش اور گلے کی خرابی جو ہے وہ اس کا باعث بن رہی ہے، دمہ جیسی کیفیت جو ہے وہ اس سے طاری ہو رہی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ماہرین جو پلمونالوجسٹ ہیں، ماہرین امراض ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ احتیاط کریں کہ وہ کم سے کم جو ہے وہ اس ڈسٹ میں جو ہے وہ اوپن میں سانس لیں، خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے بچایا جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ اس سے دمہ جیسی کیفیت سے اور سانس کے جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان سے ان کو بچایا جا سکے۔ اور اس حوالے سے ماسک کا استعمال جو ہے وہ بھی لازمی قرار دیا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے، اور طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماسک کو باہر نکلتے وقت شہری استعمال کریں، کیونکہ اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ جو ہے وہ ماسک ہے، جس سے جو سانس لیتے ہوئے جو اس ڈسٹ کے جو ذرات ہیں وہ پھیپھڑوں میں نہیں جاتے، اور اس سے مسائل پیدا نہیں ہو رہے، اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے۔ زاہد چودھری یہ بتائے گا، یہ تو آپ نے احتیاطی تدابیر بتا دیں، یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے اس بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ یہ پیدا کیوں ہوئی، کیونکہ یہ جو ماحول ہے، ماحولیاتی تبدیلیاں تو رہتی ہیں اسی طرح پورے سال میں، کیونکہ لاہور جو شہر ہے وہ اس وقت دنیا کے جو آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ اچانک ایسا کیا تبدیلی آتی ہے کہ نومبر کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، پچھلے سال بھی ایسا دیکھنے میں آیا، اس سے پچھلے سال بھی 2014 سے یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، تو اچانک ایسا موسم میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ یہ دھواں جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو ہے وہ اس قدر خطرناک بن جاتا ہے؟ جی، یہ ڈیفینیٹلی جب یہ ویدر چینج آتا ہے، اور خاص طور پہ جب آٹم سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو درجہ حرارت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومیڈیٹی ہے، ہوا میں نمی کا تناسب،
اس میں اس کی جو شرح ہے اس میں تبدیلی کی وجہ سے یہ فنومنا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور گزشتہ برسوں کی نسبت جو ہے وہ اس مرتبہ اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ قدرے زیادہ ہے، اور کافی حد تک جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے اس مرتبہ. اور اس کے ساتھ ساتھ لامحالہ طور پر جو ماحولیاتی آلودگی ہے شہر میں، وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہر گزرتے سال کے ساتھ جو ہے ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ بھی شہر میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کو معمول پر رکھنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ اس قدر مؤثر دکھائی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ جب آٹم کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں درجہ حرارت میں بتدریج کمی، اور اس کے ساتھ ہیومیڈیٹی میں اضافہ، اور اس کا جو کمبینیشن ہے اسی سے فوگ پیدا ہوتی ہے. اور یہی فنومنا جو ہے وہ جو ہے وہ بادل جو اس وقت گرد و غبار کے ہیں ان کو جو ہے وہ پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے. اور اس کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی کا جو آمیزش ہے اس سے صورتحال اس وقت انتہائی سنگین ہے کہ سانس لینا اوپن ایئر میں اس وقت جو ہے وہ محال ہو چکا ہے. جی صحیح. تو زاہد چودھری، جس طرح آپ نے بتایا، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ جو دھند ہے اور یہ جو اس ٹائم سموگ ہے، جو فوگ اور سموگ کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دھند جو ہے وہ نارمل طریقہ ہے، جبکہ جو سموگ ہے وہ ڈسٹ پارٹیکلز جب درمیان میں ہوا میں آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ سموگ بن جاتی ہے اور خطرناک بھی بن جاتی ہے. جی ڈیفینیٹلی، اگر اس میں ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ اس سے تھوڑا قدرے زیادہ بڑھے گا تو یہ جو اس وقت سموگ ہے یہ فوگ میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور اس سے یہ فوگ کی شکل اختیار کر لے گا. لیکن اس صورت میں جو پارٹیکلز ہیں، ذرات ہیں جو ڈسٹ کے، اب وہ ویٹ شکل میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تھوڑا اس کا جو فنومنا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ ڈرائیڈ جو ہے وہ بالکل ایک کنڈیشن ہے، اور اس میں جو ڈسٹ ہے وہ زیادہ ہے لیکن وہ ایئر میں سسٹین کر رہی ہے اس ہیومیڈیٹی کے آمیزش کے ساتھ. صحیح. تو زاہد چودھری یہ بتائے گا اس کا حل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مستقل حل کیا ہے؟ حکومت ہو گئی یا ساتھ ساتھ محکمہ ماحولیات ہیں اور ساتھ جو محکمہ موسمیات ہیں، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اس سے بچا جا سکے؟ مستقل حل اس کا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ شہری اس سے بیمار ہو رہے ہیں، تو فوراً حل کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ جی اس میں دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس فنومنا کو فیس کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس کے ایس او پیز بھی وضع کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس میں خاص طور پر بہت بڑے پیمانے پہ ایکسٹینسو سکیل کے اوپر جو ہے، بڑے لارج سکیل کے اوپر جو ہے وہ اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کی جاتی ہے. شہریوں کو آگاہی دی جاتی ہے، ان تک جو ہے وہ یہ معلومات پہنچائی جاتی ہیں ہر ذریعے سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، ان پر عمل کریں، اور تاکہ وہ اس سے کم جو ہے وہ افیکٹ ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو عارضی طور پر اس فنومنا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو بند رکھنا بھی جو ہے وہ ایک حل ہوتا ہے، تاکہ بچوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس سے بچایا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اس میں ولنریبل جو پاپولیشن ہے وہ بچوں پر مشتمل ہے، جو سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اس خوفناک صورتحال سے. جی صحیح. زاہد چودھری، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، مکمل طور پر صورتحال سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا حل کیا ہے، اور مستقل حل کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر سے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ اس وقت جو شہر میں سچویشن ہے، جو دھوئیں کا حملہ جاری ہے، اس سے حد نگاہ 500 میٹر سے بھی کم ہو چکی ہے، اور اس سے دھوئیں کی کیفیت سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو بتائیں کہ ماہر چشم اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ڈاکٹرز کا اس حوالے میں کیا کہنا ہے اور ان کے اس بارے میں کیا احتیاطی تدابیر دی جا رہی ہیں شہریوں کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس پوری سچویشن کے بارے میں ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے، ماہر چشم اور ماہر جو سانس ہے اس کے حوالے سے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. تو جیسے لگ رہا ہے یہ ڈسٹ سٹورم ہے، اور اس میں ساری جو فضا میں ڈسٹ ہی ہے، اور ایشو یہ ہے کہ آیا یہ دیکھنا ہے یہ ڈسٹ آنکھ کے لیے کتنی مضر ہے. تو اس میں جو یہ ڈسٹ ہے بیسیکلی یہ آنکھ کا جو باہر والا حصہ ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور باہر والے حصے کو متاثر کرنے کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ آنکھ کا سرخ ہونا، آنکھ میں سے پانی بہنا، اور آنکھ میں اس طرح جلن ہونا شدید کہ بہت زیادہ پانی بہنا شروع ہو جائے. وہ اس طرح محسوس ہوگا جیسے کسی نے آنکھ میں ریت یا مٹی ڈال دی ہے. اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے بیسیکلی جو آنکھ کو سب سے پہلا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کا جو سفید حصہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں سوج آ سکتی ہے، اس میں خون آ سکتا ہے، وہ سرخ ہو کے اس میں زیادہ سوج بڑھ سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر شدید انفیکشن ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے.
یہ تو ایک اس کی بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آنکھ کے باہر والے حصے کو متاثر کرتی ہے. اس کے علاوہ آنکھ کا اگلا حصہ جو ہمیں کالا نظر آتا ہے جسے ہم کارنیا کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں, اس میں یہ شدید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے, جس میں سب سے بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ یہ آنکھ کے اگلے حصے پہ جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ کارنیا ہے اس کے اوپر زخم بنا سکتا ہے, اور یہ اگر زخم پرسسٹنٹ رہے گا, بننے کے بعد اس کا علاج نہیں ہوگا تو یہ بڑا السر جسے ہم اردو زبان میں چھالا کہہ سکتے ہیں وہ چھالا بنا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے مزید بینائی کم ہونے اور مستقل بینائی کم ہونے اور اس میں مزید انفیکشن ہونے کا شدید خدشہ لاحق ہوتا ہے. ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے سنا کہ اس وقت ماسک پہن کر موٹر سائیکل چلانی چاہیے, ساتھ ساتھ باہر نکلتے وقت جو ہے وہ ماسک اپنانے چاہیے تاکہ سانس کی بیماری سے بھی بچا جا سکے. لاہور پر دھند اور دھوئیں کا حملہ اس وقت جاری ہے. کئی علاقوں میں حد نگاہ 500 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے. دھوئیں کی کیفیت سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ موسم کی اس کیفیت سے صحت پر بھی مضر اثرات ہونے کا خدشہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں آپ کو کہ شہری موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں, جیسے کہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ اور میڈیکل ماسک پہن کر موٹر سائیکل چلائیں. ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ضروری ہے کہ ہیلمٹ اور ساتھ ساتھ گلاسز بھی لگائیں تاکہ ان کے لیے کسی بھی قسم کا پرابلم نہ ہو سکے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے شہری گھروں کی کھڑکیاں اور شیشے بھی بند رکھیں. مزید اس بارے میں رابطہ کیا ہم نے رضا کھرل سے. رضا کھرل, بتائیے گا, آپ یہ ساری صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں, شہر میں اس وقت بادلوں کے بجائے یہاں پر دھوئیں کا بسیرا ہے, ساتھ ساتھ دھند کی بجائے اب یہ دھواں ہے جو کہ شہریوں کی صحت کے لیے مضر اثرات بھی ثابت کر سکتا ہے. تو بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور اس کا حل کیا ہے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, مستقل حل بتائیے گا اور فوری بھی تدابیر بھی بتائیے گا. جی, اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ویزیبلٹی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ حد نگاہ بہت محدود ہے, اتنی نہیں ہے جتنی نومبر کے مہینوں میں ہوتی ہے. اور جہاں تک بات ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے, تو اس مسئلے کا حل تو قدرت کے پاس ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ بارش جلد سے جلد ہو, اور جب بارش ہوگی تو یہ پارٹیکل جو فضا کے اندر معلق ہیں, جو گرد کا باعث بن رہے ہیں, جو دھوئیں کا باعث بن رہے ہیں, جو حد نگاہ کو متاثر کر رہے ہیں, جو ہماری صحت کے اوپر بھی برے اثرات مرتب کر رہے ہیں, ان سے نجات مل سکے. اور یہ ہسٹری جو اگر اس کی تاریخ کی طرف جائیں اس مسئلے کی, تو یہ بہت پچھلے 10-15 سال سے یہ بہت گمبھیر مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے. اور دنیا بھر میں اس حوالے سے کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں اور موومنٹس بھی چل رہی ہیں کہ فضا کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے, ماحول کو کس طریقے سے پراگندہ ہونے سے بچانا ہے. ارتھ کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور ان ارتھ کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان شہروں پر, خاص طور پر جہاں پہ ٹریفک جو ہے بہت زیادہ میسی ہو جاتی ہے, جہاں پہ ٹریفک دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس ٹریفک کی ایمیشنز یعنی اخراج جو دھواں ہے وہ مضر صحت ہے, اور ساتھ ساتھ آبادیاں ایسی ہیں جہاں پہ انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, اور انڈسٹریز سے خارج ہونے والی ایئر پولوشن جو ہے وہ انسانوں پر اور جانداروں پر برے اثرات مرتب کر رہی ہے. اور یہ ارتھ سائنسز ساری اس بات پہ کام کر رہی ہیں, اس موضوع پہ کام ہو رہا ہے. جہاں تک اب امیڈیٹ صورتحال ہے, اس کا امیڈیٹ سلوشن تو یہی ہے کہ فوراً جو ضلعی حکومت ہے وہ اس چیز کو ضروری سمجھے اور ایمرجنسی سمجھے کہ جو فیکٹریز شہر کے مضافاتی علاقوں میں کام کر رہی ہیں ان پہ چمنیاں لگی ہوں جن سے دھواں فلٹروں کے اوپر جائے, اور وہ سوٹ اور ساری چیزیں جو دھوئیں کے اندر مکس ہوتی ہیں وہ فضا میں نہ مل سکیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ وہیکل جو جتنی 10 لاکھ کے قریب روزانہ چلتی ہیں سڑکوں پہ, ان وہیکلز کا انشور کیا جائے کہ فٹنس سرٹیفکیٹس ہوں, اور ان سے ایسی گیسوں کا اخراج کم سے کم ہو جو دھوئیں کا باعث بنتی ہیں یا جن سے فضا آلودہ ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ یہ جو موسم ہے, اس موسم میں ہارویسٹنگ سیزن ہے, یہ رائس کا یعنی چاول کا موسم ہے, اور یہ مضافاتی علاقوں میں چونکہ فصلیں ہیں, ایگریکلچرل ایریا ہے, اور وہاں بھی یہ ایکٹیویٹی جاری ہے. اب یہ کہ وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو اور بارش جلدی ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بارش جلدی ہو, اور اسی بارش سے یہ سارے پارٹیکلز نیچے بیٹھیں اور پھر فضا جو ہے وہ بہتر ہو اور سانس لینے کے قابل ہوں. اور جہاں تک صحت کی بات ہے, آپ کو بڑی پریکاشنری میئرز ڈاکٹرز نے دی ہیں, اور وہ
سب سے اہم یہ کہ باہر نکلتے وقت ماسک پہنیں اور ایسی جگہ اپنا ایکسپوجر نہ کریں یا ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ دھواں اور گرد و غبار بہت زیادہ ہے. جی صحیح. رضا کھرل آپ نے ہمیں آگاہ کیا مکمل تر صورتحال کے بارے میں کہ یہ کس طرح سے سارا ماحول جو ہے وہ کس طرح اسموگ میں تبدیل ہو جاتا ہے. فضا میں جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ منجمد ہو جاتے ہیں, وہ سسٹین کرتے ہیں جب ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے اور ٹیمپریچر جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے محکمہ موسمیات کا کیا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر فوراً اپنانی چاہیے, ساتھ ساتھ بارش جیسے ہی ہوگی تو صورتحال قدرے بہتر ہو جائے گی. رضا کھرل سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. رضا کھرل بتائیے گا کہ اب بارش ہوگی تو یہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی, تو اس کا دیر پا حل تو صرف حکومت کے پاس ہے یا محکمہ ماحولیات کے پاس ہے, ورنہ بارش کا انتظار کرنا تو جو ہے وہ مستقل حل نہیں؟ یہ ہیومن انڈیوسڈ کلائمیٹ چینجز ہیں, ان کا نام دیا, یہ ٹرم نکلی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں انسانوں نے ترقی کے نام پر فاسل فیولز کا زیادہ اخراج کیا ہے, استعمال زیادہ کیا ہے, وہاں ان علاقوں میں یا دیگر علاقوں میں بھی ایسی کلائمیٹک چینجز آئی ہیں, موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آئی بھی ہیں. اور یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے گلیشیئرز پہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں, ان کی میلٹنگ کی سپیڈ زیادہ ہوئی ہے, گلیشیئر لیکس بہت زیادہ بنی ہیں پچھلے چند سالوں میں, اور خاص طور پر اوریجن آف انڈس یعنی دریائے سندھ جہاں پہ نکلتا ہے, یہ پہاڑ جو کراکرم کے ہیں, ہمالیہ کے ہیں, وہاں پہ یہ بہت واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح ڈپلیٹ کر رہا ہے موسم, کس طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اور ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے انسانوں کی زندگی, جانداروں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. انسانوں کی زندگی ان علاقوں میں زیادہ متاثر ہوئی ویزیبل چینجز نظر آتی ہیں, جیسے جو جہاں گلیشیئر تھے وہاں گلیشیئر لیکس بن گئی ہیں, جہاں گلیشیئر بالکل نہیں تھے, انسانی آبادی تھی, وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی ہے. ایسے وقت پہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں, آسمانی بجلی گرنا شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ پہلے کبھی گری ہی نہیں تھی, انسانی آبادی ہوا کرتی تھی. اور پھر وہاں سے ایسی سلائڈ شروع ہوتی ہیں جو بعض دفعہ نئی جھیلیں بنا دیتی ہیں اور بعض دفعہ دریاؤں میں سیلاب کا باعث بھی بنتی ہیں. جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب بے وقت آ جاتے ہیں, بارشیں بے وقت ہو جاتی ہیں, اور صنعتی علاقوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی یہ ہیومن انڈیوسڈ کلائمیٹک چینجز ہیں یہ ترقی یافتہ دنیا کی طرف سے دی گئی, ہمارے اوپر نازل کی گئی ہیں. جہاں انڈسٹری زیادہ ہے, جہاں پہ انڈسٹریل ورلڈ زیادہ ہے دنیا میں, وہاں سے یہ ادھر آئی ہیں. لیکن یہ کہ ہم بھی کچھ کام نہیں ثابت ہوئے, ہم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ورثہ ہے اور یہ ہمارا ایسا ایسٹ ہے ماحول جس کو ہمیں بہترین سے بہترین رکھنا ہے, کیونکہ اس کا اثرات اگر گندا کریں گے تو ہماری صحت پر ہوں گے اور ہماری ہی نہیں ہماری آنے والی نسلوں کی صحت پر ہوں گے. اس لیے اسی وقت ضرورت ہے کہ ایسی کانفرنسز کرائی جائیں, ایسے عوامل کیے جائیں جن سے یہ میٹیگیٹ ہو, یعنی یہ جو اثر ہے کلائمیٹ چینجز کا یہ کم سے کم ہو, اور موسمیاتی تبدیلیاں جیسے یہ اسموگ ہے, اسموک ہیز ہے, یہ لاہور جیسے یا میدانی علاقوں جیسے شہروں پر یہ نہیں پڑنے چاہیے. جی بہت شکریہ رضا کھرل, آپ نے ہمیں مکمل طور پہ آگاہ کیا کہ اس کا مستقل حل کیا ہے اور جو ہے فوری حل کیا ہو سکتا ہے, ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی آپ نے آگاہ کیا ہے. اسی حوالے سے آپ نے مکمل طور پہ آگاہ کیا. آپ کو بتائیں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے دھوئیں کی کیفیت سے اس وقت شہریوں کو شدید مشکلات سامنا ہے. ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور پر دھند اور دھوئیں کا حملہ جاری ہے, کئی علاقوں میں حد نگاہ 500 میٹر سے بھی کم رہ گئی ہے. دھوئیں کی کیفیت سے شہریوں کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے اور احتیاطی تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں طبی ماہرین کی جانب سے, جیسے کہ موسم کی اس کیفیت کے صحت پر بھی مضر اثرات ہونے کا خدشہ ہے. اور آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے تدابیر بتائی جا رہی ہیں, جیسے کہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ اور میڈیکل ماسک پہن کر موٹر سائیکل چلائیں, اور ساتھ ساتھ جو باہر نکلیں تو لوگ ماسک پہن کر نکلیں. یہ صورتحال ہے, کافی سنگین صورتحال ہے. اس وقت لاہور شہر پر دھند اور دھوئیں کا حملہ ہے جس کی وجہ سے شہری اس وقت شدید پریشان ہیں. اسی حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے صوبائی وزیر ہیں ماحولیات ذکیہ شاہ نواز. ذکیہ شاہ نواز صاحبہ بہت شکریہ سٹی 42 کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ اسموگ جو ہے وہ آلودہ فضا کی ایک بڑی وجہ ہے, تو بتائیے گا کہ آپ کی وزارت نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں, کیا پلاننگ کی ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, پہلے تو میں یہ آپ سے بتاؤں کہ
کہ یہ جو آج حالات آپ فوگ کے دیکھ رہے ہیں، یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہے، یہ ریجنل ایک فنومینا ہے جو 10-12 سال سے یہ فوگ آ رہی ہے، کچھ کافی عرصے سے. اور جب یہ ہوا کے رخ بدلتے ہیں اور کلائمیٹ چینج جب آتی ہے اور ہوائیں چلتی ہیں تو یہ اور ریجن کی ہوا آ کے اور وہ پھیل جاتی ہے. اور جب یہ ریجنل ہوائیں رخ کرتی ہیں اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، مگر جو ہمارے اندر جو اس وقت یہ فوگ اور یہ پولوشن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے ہمارے اپنے بھی وجوہات ہیں. اور وہ یہ وجوہات ہیں جو ہمارے موٹر، کاریں، بسیں جو ڈیزل کے اوپر چلتی ہیں اور جس تعداد میں یہاں ہمارے وہیکلز آ گئے ہیں، رکشا، اسکوٹرز، اور وہ جتنے زیادہ چلتی ہیں اتنی زیادہ یہ گیس امیشن کرتی ہیں. اس کے ساتھ جو اسموک اور یہ ساری ہوا میں جاتی ہے اور اس سے بھی یہ بڑھتی ہے. دوسری بات یہ جو آپ کی اورنج لائن اور میٹرو بس بن رہی ہے، اس میں لوگ ہر بندہ اپنا اسکوٹر اور کار نہیں نکالے گا. بہت سارے لوگ لاہور کے یہ سواری استعمال کریں گے، میٹرو بس، اورنج لائن. اس سے بھی بہت کمی آئے گی آپ کی ایئر پولوشن اور فوگ میں. مگر یہ سارا ساؤتھ پنجاب تک یہ جاتی ہے ساری پولوشن، یہ ادھر صرف لاہور میں نہیں رکتی. اور اس کے جو سب سے بڑا آپ جو کام کر سکتے ہیں لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو اس کو ایک دم ہم کہیں کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں، وہ نہیں ہے. مگر ہمارے پاس انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک مانیٹرنگ مشین خریدی ہے جو ایئر کو مانیٹر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کتنے لیول تک پولوشن ہے. ایئر مانیٹرز ایک ہمارے پاس ہے، 5 ہم اور خرید رہے ہیں مانیٹرنگ کرنے کے لیے. اس وقت ہم نے ایک چکوال سیمنٹ فیکٹری میں بھیجی ہوئی تھی جس کو ہم نے واپس بلا کے لاہور میں اب رکھ دیا ہے ایئر کو مانیٹر کرنے کے لیے. اس کے 2 طریقے کار ہیں. ایک تو آپ بہت زیادہ درخت لگائیں اس کو ختم کرنے کے لیے، ایک اس کا اوشن، ریورز، پانی ہو، اور وہ جس طرح ہمارے دریائے ہیں وہ بھی سنکس ہیں ایئر پولوشن کے لیے، وہ ایئر پولوشن کو کم کرتے ہیں. تو درخت زیادہ لگانے چاہیے. اور دوسرا، ہمارا ادھر ابھی کوئی ایسا کول پلانٹ نہیں چل رہا پنجاب میں جو اتنا زیادہ امیشنز کرے، گیس امیشن، کیونکہ جو ہمارے کول پلانٹس ہیں اس کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ جب وہ چلیں گے انشاءاللہ تو ان پہ ساری نئی ٹیکنالوجی لگائی جا رہی ہے جس سے گیس امیشنز نہیں ہوں گی آپ کی، اور وہ زیادہ آلودگی کو بڑھانے میں ان کا ہاتھ نہیں ہوگا ہمارے کول پلانٹس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کارخانے ہیں اور جہاں یہ ہماری فیکٹریز چل رہی ہیں ان کے ہم نے ان کو ہم نے سیل بھی کیا ہے اور ان کو وارننگز بھی دی ہیں، اور ان کے کیسز ٹرائبیونل میں بھی جا چکے ہیں، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جب تک یہ اپنے اسکربرز اور سائیکلونز اور وہ ٹیکنیک نہیں لگائیں گے جس سے وہ گیس امیشن اور آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، تب تک کو اجازت نہیں ملے گی اپنے کارخانے چلانے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی مہم ہے جو ہم سب نے مل کے کرنی ہے. یہ صرف حکومت نہیں کر سکتی اکیلا، اس میں ہر ایک نے اپنا ہاتھ بٹانا ہوگا اور ہر ایک کو خیال کرنا ہوگا. ہر گھر میں 5 کاریں ہیں، اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کاریں ہیں، بلکہ 5 لوگ ہیں تو اس سے بھی زیادہ کاریں ہیں. تو کار کا استعمال وہ جیسے کہتے ہیں نا پول کرنے پڑیں گے لوگوں کو کہ ہم اگر 3 بندے ایک کار میں جائیں، 4 جائیں، بندہ ایک علیحدہ کار پہ نہ جائے. مگر وہ مجھے اس وقت ناممکن نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کی بھی عادتیں بگڑ گئی ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے میری علیحدہ کار اور میں اس میں جاؤں. تو یہ میٹرو بس اور اورنج لائن بہت حد تک اس میں لاہور کے شہر میں کافی کمی کرے گی اور فائدے مند رہیں گے. اچھا میم، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے کہ لاہور کو دنیا کے 10 پلیوٹڈ ترین شہروں میں شمار کیا جانے لگا ہے، تو آپ نے کیا سٹیپس لی ہیں؟ ابھی تو ایئر کوالٹی نہیں چیک ہو پاتی روزانہ محکمے کی طرف سے مختلف جگہوں کی، خاص طور یتیم خانہ، بھاٹی گیٹ وغیرہ ان ایریاز کی. تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ ہم فیکٹریاں بھی باہر نکال پائیں، خاص طور پر شمالی لاہور میں؟ جی دیکھیں میری بات سنیں. آپ ہر چیز میں مانتی ہوں حکومت کا کام ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ ہے.
ہم نے کام نہیں کرنا کہ ہم نے جا کے کارخانے، ہم مانیٹر کرتے ہیں، ان کو وارننگز دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا انتظام کریں کہ آپ کی پولوشن نہیں ہو۔ اس میں سب سے زیادہ کون ذمہ وار ہوتا ہے؟ ہم شہری ذمہ وار ہیں۔ ہم لوگوں کو اب عادت پڑ گئی ہے کہ ہم کوئی لا کی ہم پرواہ نہیں کرتے، قانون کی نہیں کرتے، رولز کی نہیں کرتے، اپنی من مانی کرتے ہیں۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ این او سی نہیں دیتا جب تک ان کی سارے رولز اور ریگولیشنز پوری نہ ہو۔ جو بھی کوئی پیٹرول پمپ لگاتا ہے، کارخانہ لگاتا ہے، وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ این او سی دیتا ہے۔ این او سی ہم نہیں دے رہے کسی کو، اب ہم آن لائن دیں گے این او سیز ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ، کہ اگر کوئی ہم سے اجازت لیتا ہے تو ہم کہیں گے یہ رولز ہیں، آپ اس کو آن لائن فل کر کے دیں تو تب ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ اس میں نہ کرپشن ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس کو ہم فول پروف کرنے لگے ہیں کہ ہر فیکٹری، ہر چھوٹا بڑا کارخانہ جو بھی لگے، وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو این او سی دے تو لگے گا، نہیں ملے گی این او سی تو وہ نہیں لگے گا۔ اور جو لگ چکے ہیں ان کے اوپر ہم نے مہم چلائی ہوئی ہے ان کی روک تھام کرنے کے لیے۔ ان کے ٹرائبیونلز میں کیسز ہیں، ہم ان کو وارننگز دے رہے ہیں اور ان کی وارننگز پہ جب وہ پورے نہیں اتریں گے تو ان کے کارخانے ہم بند بھی کریں گے۔ مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم شہریوں کا بھی بہت حق ہے اس ملک میں۔ ہم لوگ کو بھی وائلیشنز نہیں کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو بھی قانون کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بھی صرف ایک تو یہ پولوشن ان دا ایئر ہے، سالڈ ویسٹ کو دیکھ لیں۔ اب ہم لوگوں نے، گورنمنٹ نے اب ایک کمپنی بلا کے اور سارا سالڈ ویسٹ کا انتظام کیا کہ شہر میں گندگی کو ہم نکالیں۔ ایک قسم کی پولوشن نہیں ہے، ہر قسم کے ہم نے ریورز کو بھی پولوٹ کر دیا ہے۔ ہر چیز کے اوپر وی ہیو، جس طرح کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین دی ہے، اس کو صحیح استعمال کی جگہ کرتے کرتے ہم نے اس کو ابیوز کر دیا ہے۔ تو وی شوڈ ناٹ ابیوز، جس طرح کہتے ہیں وی شوڈ ناٹ ابیوز دا مدر ارتھ، وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ۔ اور وہ ہر شہری کا، ہر ایک کا فرض بنتا ہے، جس طرح حکومت کا بنتا ہے اس طرح آپ سب کا بھی بنتا ہے۔ آپ جرا کہنے سے مطلب ہے ہم سب کا۔ ضروری ہے، لیکن یہ ضرور بتائیے گا کہ جو پہلے سے شہر کے رہائشی علاقوں میں ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں جو انڈسٹریل یونٹس ہیں، جو کارخانے لگے ہوئے ہیں، جس سے یہ نوائز اور پولوشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ابھی تک جو ہے وہ کیوں کوئی کارروائی نہیں کر سکا؟ کیا امر مانے ہے اس میں کہ اس کو جو ہے وہ بغیر این او سی کے جو ہے وہ چلانے کی بدستور اجازت دی گئی ہے؟ اس تمام کاروبار کو، جو شہر کی ماحول کو نہ صرف بلکہ شہر کا جو سکون ہے اس کو غارت کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہیلو ہیلو جی، میری آواز میم آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو جی، آپ تک میم میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ میرے سے بات کر رہے ہیں یا کس؟ جی، میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں میم کہ آپ نے فرمایا کہ این او سی لینا ضروری ہے، جو بہت بڑے لیکن کارخانے ہیں جو شہر میں اور جو ہم ہیں آلریڈی، ان کا کیا کر رہے ہیں؟ کا کوشش سارے بڑے کارخانوں کے بیچ میں یہ ایئر مانیٹرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے کارخانوں کا انتظام بھی ہے کہ وہ اپنا ویسٹ واٹر کا بھی وہ ریسائیکل کر کے پھینکتے ہیں، اور بہت سارے کارخانے جو ہیں وہ ایئر پولوشن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ کرے تو اب انٹرنیشنل رولز بھی بن گئے ہیں کہ اگر جو کارخانوں میں چائلڈ لیبر ہوگی، پولوشن کو روک تھام کرنے کے لیے ٹیکنیشینز اور ٹیکنیکس نہیں ہوگی تو ہم ان کی ایکسپورٹس بھی نہیں دیں گے۔ تو جو بہت بڑے بڑے کارخانے میں آپ سکندرآباد فرٹیلائزر کا بتاتی ہوں اور سیمنٹ کا بتاتی ہوں، ہم نے ابھی اپنا مانیٹر بھیجا تھا، ان کا کنٹرول میں ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ سیمنٹ جو فرٹیلائزر فیکٹری ہے اس کی اتنی پولوشن نہیں ہو رہی، وہ اتنی ایئر پولوشن نہیں کر رہے۔ مگر جو ہمارا سیمنٹ کا کارخانہ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے مانیٹر کے لیے
किया है और हमें उसके रिजल्ट मिले हैं, वो भी अंडर कंट्रोल हैं। थोड़ा बहुत उनकी होती है, अगर कोशिश है कि अब वो भी अपना काम करेंगे। और अब कॉन्शियसनेस बहुत आ गई है, जब से ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया को अवेयरनेस आई और कंसर्न्स हुए हैं, तो सारे बड़े कारखाने भी अब अपना इंतजाम करेंगे, नॉट टू लेट ऑफ द वेस्ट वाटर एंड ऑल्सो टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। बट इट टेक्स टाइम, एक दिन से कुछ नहीं हो सकता, ये वक्त लगेगा, मगर हुकूमत सीरियसली इशू को देख रही है और इसके ऊपर काम भी कर रही है। जी, ज़किया शाहनवाज सूबाई वज़ीर माहौलियात गुफ्तगू कर रही थी। CD42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे बड़े कारखानों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि और इसके साथ साथ हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि माहौल को साफ़ रखें, और साथ साथ मॉनिटरिंग भी जारी है उनकी जानिब से। उनकी जो महकमा है उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है, और शहरी हुदूद में जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनकी मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो CFC गैसेस हैं, साथ साथ जो माहौल को ख़राब करने वाली तमाम जो गैसेस हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी और रज़ा खलल, आपने हमें आगाह किया। और साथ साथ ज़किया शाहनवाज साहिबा सूबाई वज़ीर माहौलियात हैं, और उन्होंने हमें आगाह किया और प्लानिंग के बारे में बताया कि किस तरह से वो इस सारी सिचुएशन को डील कर रहे हैं। उनका महकमा, साथ साथ हुकूमत की भी जो है कारकर्दगी के बारे में उन्होंने आगाह किया, और ये भी बताया कि शहरियों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो माहौल, जो फ़िज़ाई माहौल है, उसको बेहतर बनाने के लिए अपना भी किरदार अदा करें। हर शख्स को इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा, और एको फ्रेंडली माहौल के लिए हर शख्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करे। और साथ साथ उन्होंने अपना ये भी बताया कि छोटे बड़े कारखानों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो गैसेस जो उधर से वहाँ से निकलती हैं उनकी फैक्ट्रियों से, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए मॉनिटरिंग की जा रही है, और फ़ाइन भी किए जा रहे हैं, और फैक्ट्रियाँ बंद भी की जा रही हैं जो शहरी हुदूद में फ़िज़ा को ख़राब करती हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग के साथ साथ फ़ाइन भी किया जा रहा है, और शहरी हुदूद में जो ये फ़ज़ा को आलूदा करती हैं फैक्ट्रियाँ, और साथ साथ गाड़ियाँ और धुएँ वाले तमाम जो व्हीकल्स हैं, सवारियाँ जितनी भी हैं, जो इस जो गंद और धुएँ की कैफियत को बढ़ाती हैं, उसको उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लेकिन इसमें अब साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से भी, जो दरख्तों की कटाई हुई है, उसकी वजह से भी माहौल में काफ़ी ख़राबी पैदा हुई, और फ़ज़ा जो है वो धुएँ के साथ बढ़ गई, और फ़ज़ा में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें इजाफ़ा हो गया है।